بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں، بہت زبردست اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ اللہ، وہ سننا وہ اللہ کے ولی کا جو واقعہ میں سنا رہا ہوں، ان کا نام ہے حضرت سری رحمت اللہ علیہ۔ بہت سے لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام نے تو سنا ہوگا، لیکن ہمارے جوانوں نے نہیں سنا ہوگا۔ سنو، بہت زبردست اللہ کے ولی ہے اور بغداد کے رہنے والے۔ کیا نام ہے؟ حضرت سری۔ ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، حضرت سری۔ نام بولو حضرت۔ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ، بغداد کے 22-25 سال کی عمر ہے۔ رات کا سناٹا بغداد کے جنگلوں میں چل رہے۔ اب جیسے بغداد کے جنگلوں میں چل رہے، اچانک انہوں نے دھوم دھام آواز سنی۔ ارے رات کے سناٹے میں کوئی بھی آواز سنے تو گھبرا جاوے، بولو گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا جاوے؟ لیکن یہ اللہ کا ولی ہے، حضرت سری اللہ کے ولی ہے۔ جب دھوم دھام آواز آئی، ہم ہوتے تو ہم تو پہلے رات کے سناٹے میں جنگل میں نکلے بولو ہم لوگ نکلے رات کے 2-2:30 بجے ہم لوگ قبرستان جاوے۔ اور اگر کبھی رات کو چلا گیا اور کوئی درخت ہے نا، درخت وہ ہوا چلتی ہے نا تو یوں ہیلا، ہاں کہ گئے ماما آیا پورا چہرہ لال، ہو سکتا پیشاب بھی ہو جائے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ ڈرتے ہیں بہت، ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں جناتوں سے، تو ہم کو معلوم نہیں بہت ڈر لگتا۔ ہاں کہتے مولانا میرے گھر کو چیک کرو نا مولانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا ماما بہت پریشان کرتا ہے۔ کون پریشان کرتا ہے؟ جنات۔ ہم کو جناتوں سے ڈر، لیکن میں جن کا واقعہ بتا رہا ہوں، کون؟ حضرت سری اللہ کے ولی۔ ان کے حالات آپ پڑھے، 20-22-25 سال کی عمر ہے، جوان ہے، بغداد کے جنگلوں میں جا رہے، دھوم دھام آواز آئی۔ جب دھوم دھام آواز آئی تو ہماری طرح گھبرائی نہیں۔ حضرت سری نے کہا یہ کون سی آواز ہے؟ تجھے اللہ کا واسطہ، اگر انسان ہے تو بھی سامنے آ جا، جنات ہے تو بھی سامنے آ جا۔ بس اتنا کہا کہ سامنے پہاڑ کے اوپر لمبا چوڑا انسان، جو شکل تو انسان کی لیکن حقیقت میں ہے تو سامنے لمبا چوڑا۔ سننا، ہم ہوتے تو معلوم ہے کہاں کا کہاں بھاگا ہوتا نا، اور پورے چٹانی میں دوسرے دن گایا ہوتا، تنے ہو خبر راتے ہوں جوئی میں آؤ۔ حضرت سری نے دیکھا، سمجھ گئے جنات ہے۔ حضرت سری نے کہا السلام علیکم، تو وہ بھاری بھرکم آواز، جنات کی آواز کوئی معمولی آواز ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بھاری بھرکم آواز آئی۔ حضرت سری کہتے ہیں اس نے مجھے سلام کا جواب دیا کہ اذان دیا، میرے کو یہی پتہ نہیں چلا کہ اس نے سلام کا جواب دیا کہ اذان دیا۔ نے پورے جنگل میں آواز گونجنے لگی۔ حضرت سری کہتے وہ میرے قریب آتا گیا، وہ میرے قریب، لمبا چوڑا، کہاں سر، کہاں ہاتھ، کہاں پاؤں، کہاں بدن۔ حضرت سری کہتے وہ قریب آتا گیا۔ حضرت سری کہتے میں ان کے قریب گیا، جب میں قریب پہنچا سلام کلام تو ہو چکا تھا۔ حضرت سری کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی؟ تمہاری عمر؟ وہ جنات نے کیا جواب دیا معلوم؟ وہ جنات نے کیا جواب دیا؟ وہ جنات نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت سری کو کہا اللہ کے ولی میرے کو میری عمر نہیں معلوم ہے، لیکن یہی پہاڑ کے پاس سے میں گزرتا تھا، میں نے حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی ہے۔ بولو کس سے ملاقات کی ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ وہ جنات کہتا میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، اور وہ جنات کہتا میں مکہ گیا اور میں نے محمد کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ کہتے میں نے مکے میں محمد کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا۔ اور وہ جنات کہتا قرآن کریم میں جو سورۃ جن اتری ہے، قرآن کریم میں 29ویں پارے میں وہ جو جناتوں کی سورت اتری ہے، وہ جنات کہتا اس میں جن جناتوں کا واقعہ ہے اس میں میرا بھی واقعہ موجود ہے، اس میں میرا بھی واقعہ ہے نا بھائی۔ سورۃ جن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے نا قرآن کریم میں؟ کون سی سورت؟ کون سے بارے میں؟ جس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جناتوں سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صرف ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے نبی نے ان کو قرآن سنایا اور قرآن یاد بھی کروایا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا
سمعنا قرآنا عجبا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میرے محبوب مکہ میں ہے اور جناتوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جن جو بغداد میں ملا حضرت سری کو کہتا میری عمر کا مجھے پتا نہیں لیکن میں نے حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی اور میں نے مکہ مکرمہ میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی ایمان قبول کیا اور قرآن کریم میں جن جناتوں کے واقعہ آئے اس میں میرا بھی واقعہ موجود ہے. حضرت سری بڑے خوش ہو گئے کہ وہ جن سے ملاقات ہو گئی. ارے وہ جنات سے ملاقات ہو گئی جس نے اپنا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں پر رکھا ہے. ارے وہ ہاتھ کتنا مبارک ہوگا جنات کا, بھلے جنات ہے لیکن ہاتھ کتنا مبارک ہوگا جن کا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں پر گیا. تو حضرت سری بڑے خوش ہو گئے, بڑے خوش ہو گئے. کہا تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی, تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی, تمہاری ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی, تمہاری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی, تمہاری ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی, تمہاری ملاقات بڑے بڑے بزرگان دین سے ہوئی. وہ جنات نام لیتا گیا کہ میں ان سے بھی ملا, ان سے بھی ملا, ان سے بھی ملا, ان سے بھی ملا. حضرت سری کہتے ہیں اللہ کا تجھے واسطہ ہے, میرے پاس سے ہٹنے سے پہلے مجھے بھی کچھ نصیحت کر دے. بولے مجھے بھی کچھ. او جن نے کیا کہا معلوم, جنات نے کیا کہا, نصیحت کروں گا, 3 نصیحت کروں گا, لیکن وہ جنات کہتا زبان میری ہوگی ورنہ کلام تو محمد کا ہوگا. میں نے میرے نبی سے جو سنا وہی نصیحت کرتا ہوں, زبان میری ہے. بس حضرت صدیق کہتے اس نے کہنا شروع کیا جیسا پورے جنگل میں دھوم مچنے لگی, آواز آنے لگی. اس نے سب سے پہلی نصیحت کی, اے سری تو اللہ کے راستے میں نکلتا جا, اللہ کے راستے میں نکلتا جا اور قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلاتا جا, اللہ رسول کی باتیں بتاتا جا. تو جتنا سفر کرتا جائے گا اللہ اتنی تندرستی عطا کرے گا اور جتنا گھر میں بیٹھا رہے گا اتنا ہی اللہ تجھے بیمار کرتا رہے گا. آج ایک بہت بڑے راز کی بات کھل گئی. ہم لوگ کو بولتے جماعت میں جا, نہیں مولانا میری طبیعت برابر نہیں رہتی. اور یہاں ہمیں پتا چلا جو اللہ کے راستے میں جائے گا اللہ آٹومیٹک تندرستی عطا کرے گا اور جو گھر میں بیٹھا رہے گا تو بیمار پڑا رہے گا. تو چلو بھائی اس کے لیے تیار ہے نا, اللہ کے راستے میں. یہ بات کون کر رہا ہے, جنات کر رہا. لیکن وہ جنات کہہ رہے زبان میری ہے کلام محمد کا. میرے نبی نے فرمایا جتنا اللہ کے راستے میں نکلتے رہو گے اللہ تندرستی دے گا, اللہ توانائی دے گا, اللہ صحت دے گا. اور جتنا گھر میں بیٹھے رہو گے اللہ اتنا ہی زیادہ. ہم جیتانے والے کو اللہ کے راستے میں نکلنا پسند ہے کہ گھر پہ, بولو نا. ہم لوگ کو تو گھر کا اوٹلا وہ گرم ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں ہمارے نبی کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب اگر تم دعوت تبلیغ میں نہ نکلے تم نے رسول ہونے کا حق بھی ادا نہیں کیا. بھائی اللہ کہہ رہے کون سے پارے میں, ارے بولو نا ساتھ میں, بولو نا کون سے پارے میں کیا فرمایا. اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب نکل جاؤ, میرے پیغام کو لے کر چلے جاؤ. تو وہ جنات بھی کہتا زبان میری ہے کلام محمد کا ہے. جتنا اللہ کے راستے میں نکلتے جاؤ گے اللہ تندرستی عطا کرے گا اور جتنا گھر میں بیٹھے رہو گے بیمار رہو گے. یہ تو پہلی نصیحت ہو گئی. کن کی بولو نا, کن کی, جنات کی. کن کو نصیحت کر رہے حضرت, کتنی نصیحت کرنے والے, ایک سنی نا آپ نے, سنی نا دوسری نصیحت. وہ جنات کیا کہتے, وہ جنات کہتے اے سری کو کہہ رہے بغداد کے جنگل میں رات کے سناٹے میں کہتے, وہ جنات کہتے اے سری کوئی بھی پریشانی ہو, بڑی سے بڑی پریشانی ہو, بڑے سے بڑا دکھ ہو, لوگوں سے مت کہنا, رات کو تہجد پڑھ کے خدا سے مانگ لینا, اللہ تیری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. بھائی دوسری نصیحت, دکھ ہو پریشانی ہو لوگوں کو مت کہو, رات کو تہجد میں اللہ کو کہو اللہ تیری پریشانی کو, ارے بولو نا اللہ تیری پریشانی کو. اور قرآن میں اللہ خود کہتا ہے مجھ سے کہہ, اللہ کہتا ہے تیری پریشانی میرے کو بول, اللہ کہتا میں تیری پریشانی دور کر دوں گا. تو بولیں گے بھائی, کس کو بولیں گے, کس کو بولیں گے؟ ہم لوگ کہاں اللہ کو بولتے ہیں,
ہم لوگ اللہ کو بولتے ہیں. ہم تو مسجد میں نکلتے نکلتے ایک بوڑھا یہاں سے نکلا, ایک بوڑھا یہاں سے نکلا, السلام علیکم وعلیکم السلام. اب تو بولنے کی بھی طاقت نہیں, بڑھاپا آ گیا, کہ اچالے بدو گھر میں کے اچالے. کہتا نہیں نہیں, میرا لڑکا بہت بگڑ گیا, میرا لڑکا بہت. ہاں, تو میں کہتا ہوں میرے پیاروں, میں مانتا ہوں لڑکا بگڑ گیا, لیکن شکایت لوگوں سے کائے کو کرتا ہے, تہجد میں اللہ سے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ عورتیں بھی ایک عورت دوسری عورت کو ملے گی نا, بس دکھ سنانا شروع. ایسا لگتا ہے عورتوں کو سکھ ملتا ہی نہیں ہے. ہاں صحیح سعید بھائی, گھبرانا مت. ہاں مولانا صحیح کہہ رہا ہوں نا. عورتوں کو جہاں دو عورت ملے گی نا, اور معلوم نہیں عورتوں کو اللہ جانے رونا کہاں سے آتا ہے. ہاں تھوڑی دیر میں پٹ 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 آنسو کے قطرے دار 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 رونے لگا جائیں گے. میرا شوہر میرے کو بہت دکھی کرتا, میری ننند میرے کو بہت ستاتی ہے, میری ساس وہ تو جلاد ہے جلاد, میری ساس نے میرے ناک پہ دم کر دیا, یہ بات وہ رونا دھونا رونا دھونا. میں کہتا ہوں اللہ کی بندی کب تک لوگوں کے سامنے روئے گی؟ ایک آنسو کا قطرہ تہجد میں خدا کے سامنے نکال لے, اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگ. اچھا جیتالی والوں ایک بات بولوں, پیسہ چاہیے پیسہ؟ سعید بھائی بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں یہ لوگ. چاہیے نا پیسہ چاہیے نا؟ ہاں بولو نا, چاہیے نا؟ ارے چاہیے ہاں کہ نہیں؟ ارے قرآن میں اللہ لکھتا ہے, وہ کاش ہم لوگ قرآن پڑھے نا تو قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ مالدار کیسے بنیں گے, لیکن میں نہیں بتاتا, جانے دو. آگے بات کریں, چلو جنات کی بات کریں. کتنی نصیحت ہو گئی بھائی, کتنی نصیحت ہو گئی جنات کی؟ کتنی نصیحت ہو گئی؟ دو. کون سی نصیحت ہو گئی؟ پہلی نصیحت ہو گئی اللہ کے راستے میں نکلتے جاؤ, اللہ تندرستی عطا کرے گا. گھر میں بیٹھے رہو گے تو اللہ بیمار کرتا رہے گا. اور دوسری بات, کوئی بھی پریشانی ہو اللہ سے مانگ لو, اللہ تمہاری پریشانی کو دور. اور تیسری بات کیا کہی؟ مجھے اصل بات یہ بتانی, کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو, پورا مجمع بولو, کون کہہ رہا؟ جنات. کن کو کہہ رہا ہے؟ حضرت سری کو. تیسری بات کیا کہتا؟ وہ جنات اتنے پیار سے کہتا, اتنے پیار سے کہتا, اے سری جب موقع ملے اپنی زبان پر اللہ 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 کرتے رہنا. وہ جنات کہتا, اے سری جب بھی موقع ملے اللہ اللہ کرتے رہنا, تو زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا, آسمانوں پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. تو بھائی ابھی ہم کو ذکر ہی تو کرنا ہے, تو میں نے انسان والی بات بھی بتا دی, جنات والی بات بھی بتا دی. وہ انسان نے بھی یہی کہا. ہاں کیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے عبداللہ ذکر کرتا جانا, اللہ اللہ کرتا جانا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اور جنات نے بھی یہی کہا, اے سری تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, آسمانوں پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. تو میرے دوستو, ہمیں ایک حدیث ملی جو انسان والی, ایک واقعہ ملا جنات والا, اور دونوں سے پتا چلا کہ ذکر کرتا جا ذکر کرتا جا ذکر کرتا جا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا, اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا. تو چلو کون کون تیار ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ بھائی ہاتھ اوپر کرے, اللہ قبول فرمائے. بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ. بڑھو جلدی آگے بڑھو, کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے, پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام ہم کو کرنا ہے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. کس کی محنت کرنا؟ لا الہ, آواز نہیں آ رہی ہے, لا الہ, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا, ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی. کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو. یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے, لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو. کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو, اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ چیز کرو, محنت ہے, مشکل ہے, مشکل. لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا. اور حضرت سری کو سنا کہ ایک کام کرو, جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو. وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو, اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے. تو حضرت سری بہت قریب گئے, کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو. تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون کون تیار ہے میرے پیارو؟ رات کو
کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو. تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے. رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے. اور میرے پیاروں، میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں. اللہ کی قسم، یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں. اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل. بولو. قرآن نے کہا مشکل. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے، ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا. ارے بولو چین. اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں نا، اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں، اے فرشتوں، رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا. یہ مانگتا جائے گا، میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا. ارے بولو، اللہ کہتے سب کو جنت. جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. ہم پر نمازیں کتنی پڑھ گئی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا. کتنی نمازیں پڑھ؟ ہمارے نبی پر 6. ہم پر، ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی؟ کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز. اور اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی. ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے، میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے، ثواب عطا کرتا جاؤں گا، مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی، کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا، کون کہتا سماج سے پریشان، کون کہتا سوسائٹی سے پریشان، کون کہتا کمیونٹی سے پریشان، کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا، کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ سب کام آسان کر دے گا. خیر میرے دوستو، کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک؟ کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت. بولو لا الہ، آواز سے بولو لا الہ
इल्ला अल्लाह। नंबर दो क्या बताया? नंबर 2 तहज्जुद की नमाज। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ो, उसके बाद जो मांगोगे अल्लाह अता करेंगे इंशाल्लाह। सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब तीसरी नसीहत के लिए कौन कौन तैयार है? बहुत आसान है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सुनते जाना। हजरत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वो जिन्नत से मेरी मुलाकात हुई जिनकी मुलाकात हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और उस जिन ने बयान किया कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 काम करना होगा। सबसे पहला काम कलमे की मेहनत, बोलो ला इलाहा इल्ला, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत करना होगा। नंबर 2 तहज्जुद की नमाज पढ़ना, और नंबर 3 क्या काम मालूम है? वो जिन्ना की आंखों में आंसू है, कहा मेरे नबी ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे आखिरी नसीहत ये की थी कि जब तक तुम दुनिया में रहो, दिन होवे रात होवे, जब तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ, अल्लाह का जिक्र करते जाओ। वो जिन कहते, मैंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आपने ये तीसरी बात कही ना कि जब मुझे मौका मिले मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर अल्लाह, तो खाते वक्त क्या होगा? भाई खाना खाते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा हाँ, पीते वक्त मैं कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? अच्छा मैं अपने घर में बीवी के साथ रहूंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? इस्तिंजा करने जाऊंगा, कैसे अल्लाह अल्लाह करूंगा? और जिनने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी भली बात कही कि तुझे जब मौका मिले अल्लाह करते रहना। जब तू बिजी हो जाएगा, तू किसी भी काम में बिजी होगा, लेकिन फरिश्ते लिखते जाएंगे 24 घंटे ये अल्लाह ही अल्लाह का नाम लिया करता है। तो कौन कौन तैयार है इसके लिए? भाई अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, एक मर्तबा एक देहाती साहबी, बोलो कौन? देहाती समझते हो ना? बद्दू आराबी, गांव के रहने वाले, विलेजर। एक सहाबी आए थे और एक सहाबी ने आकर क्या कहा था मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दो ना, मुझे ऐसा कोई काम बता दो ना कि जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए, जन्नत का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि देहाती है, बूढ़े हैं, गांव के रहने वाले हैं, और उनके सर पर जो पगड़ी है, जो इमामा है, उनके जो कपड़े हैं, सबसे पता चलता है कि गांव वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करोगे तुम, एक काम करोगे, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारा जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। वो देहात के थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप कहिए ना, मैं वो काम करूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, बोलो ना, तुम्हारी जुबान पर अल्लाह, तुम्हारी जुबान पर अल्लाह। सुबह हो तो बोलो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, फसुबहानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरा नाम लिया कर, पूरा मजमा बोलेगा, सुबह हो तो अल्लाह, दोपहर हो तो अल्लाह, बुलंद आवाज से शाम हो तो अल्लाह, रात हो तो अल्लाह। मालूम है वो साहबी, बूढ़े साहबी थे, गांव के थे, उन्होंने ऐसी लकड़ी उठाई और कहा अल्लाह के रसूल में जा रहा हूं, बस मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। हमारे नबी ने फरमाया जाओ, जन्नत में जाओगे। तो वहां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह का जिक्र करेंगे और वो जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए स्पेशल है। हमारे नबी ने फरमाया वो नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती जब मौका मिले उसकी जबान पर अल्लाह होगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो मेरे प्यारों, ये 3 काम, ये हजरत सिद्दी ने वो जिन्नात से मुलाकात की, जिस जिन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आज की रात में 3 काम का अगर इरादा करो, हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी नसीहतें आई? नंबर 1 कलमे की मेहनत, ला इलाहा। कौन कौन करने को तैयार है? हाथ ऊपर करे। ये जरूरी नहीं, लोग क्या समझते मालूम, जमात में जाऊंगा 3 दिन तो कलमे की मेहनत करूंगा। ये क्या है? कलमे की मेहनत आप सुन रहे हैं, ये क्या है?
کلمے کی محنت. جماعت میں جا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت. مدرسے میں پڑھا رہے کیا ہے؟ کلمے کی محنت. خانقاہ میں بیٹھے کیا ہے؟ کلمے کی محنت. ارے میرے پیاروں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بمبئی کے ایک ہوٹل میں تھا، تو میں جب وہ لفٹ میں چڑھا، میں نے دیکھا ایک داڑھی والے کو، وہ بھی لفٹ میں چڑھا. وہ جو لفٹ والا آدمی تھا نا، اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا، ارے بیٹا تم نماز پڑھ لو نا، کتنا اچھا ہوگا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو نا، تمہارا نام محمد ہے، سلیمان تمہارا نام ہے. میں نے سوچا یہ ہے ہاں، یہ نکلا ہوا ہے اللہ کے راستے میں، نکلا ہوٹل میں، ہوٹل اوبیرائے میں، بڑی ہوٹل میں، اور محنت کس کی کر رہا ہے؟ کلمے کی محنت. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، کلمے کی محنت کریں گے، تہجد اور امت فجر کی نماز نہ پڑھے. اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کر ممبر کے پاس کہہ رہا ہوں، روزی اللہ بانٹتا ہے فجر کی نماز میں. روزی بے حساب اللہ تقسیم کرتا ہے. بولو کون سی نماز میں؟ ہم سوئے بستر پہ، ہم سوئے. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا میرے پیارو، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. بولو بولو نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی جو انگلی مبارک زمین پر رکھے. سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، ہم جنگل میں ہیں، اللہ کے رسول سفر میں ہے اور یہاں پانی نہیں ہے. اور سارے صحابہ کی تعداد 3000 ہے، اور 3000 کے 3000 کہتے ہیں ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم وضو کیسے کریں گے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے. ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا، یہ انگلی مبارک کو کھلا رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا. 3000 صحابہ نے پانی پیا، پانی جمع کیا، وضو کیا. پھر بھی حضرت انس فرماتے 3000 تھے، آج 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پی لیتے. بولو سبحان اللہ. ایسے نبی محبت. ارے ہاں یا نہیں بولو. تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ناراض نہیں ہونا، ایک بات آپ سے پوچھوں، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی بھائی نہیں تھی تو نہ بول دو نا نہیں تھی. کیونکہ ابھی تو یہ سب چہرے جو تم لوگ بنا رہے ہو اور کریم وریم لگاتے ہو، پاؤڈر واؤڈر میک اپ کرتے ہو، کوئی فائدے کا نہیں ہوا. کیونکہ باہر جا کے ماسک لگا دو. اب وہ ماسک لگا دیا تو تھوبڑا دکھتا ہی نہیں. کیسا دکھتا؟ عبداللہ بھائی ہے کہ عبدالرحمن بھائی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ نے وہی چہرہ ہی بند کروا دیا ہمارا. لیکن صاحب بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. چلو میں اب زیادہ لمبی بات میں نہیں جاتا. آج جو بات ہم کو کرنا ہے نا، ایک دم پکی بات کرنا. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بس ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک. بولو کون سا غزوہ؟ سننے جیسی باتیں. غزوہ تبوک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا مال دے گا، کیونکہ مال کی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے، لمبا سفر ہے، کون کتنا مال دے گا. ہمارے نبی نے جو اعلان کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے کون اللہ کے راستے میں دے گا. اچھا ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے بتاؤ 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 آج اللہ کے راستے میں کون دے گا. وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ کوئی صحابی کھڑا ہوئے، اس سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا بیٹھے رہو، پہلے مجھے کہنے دو. ہمارے نبی نے پوچھا عثمان کیا دو گے؟ کہا 100 اونٹ ساری سواریوں کے سامان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اچھا ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے عثمان قبول ہے، چلو بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان کہیں پیچھے بیٹھے تھے، کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ. پھر ہمارے نبی نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرض دے گا، اللہ کو دے گا، اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا. اچھا ہمارے نبی کا آیت پڑھنا پورا ہوا کہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، سب کو کہا بیٹھو بیٹھو. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں. کتنے ہو گئے سب ملا کر؟
200 हो गए, 200 हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान अल्लाह तुमको बरकत देवे, बैठो बैठो, मैं फिर एक मर्तबा तश्कील करता हूँ। फिर हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा ऐलान फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। कौन अल्लाह के रास्ते में देगा, अल्लाह भर भर के उसको देगा। तो हज़रत उस्मान खड़े हुए, कहा कोई खड़े ना होना। मैं खड़ा हो गया हूं। हमारे नबी ने कहा उस्मान तीसरी मर्तबा, कहा 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हमारे नबी समझ गए आज उस्मान बहुत देने वाले। कहा उस्मान उठो, वहां से उठो, इधर बैठ जाओ, इधर मेरे करीब में बैठ जाओ। जब इधर करीब में बैठ गए और हमारे नबी ने फिर ऐलान किया कौन अल्लाह के रास्ते में कर्जा देगा। अब वहां से कोई सहाबी लिखवा रहे, कोई वहां से लिखवा रहे, कोई वहां से लिखवा रहे, लेकिन कान में रोने की आवाज आ रही है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रो कौन रहा है, मैं तो माल की तश्कील कर रहा हूं, तो रो कौन रहा है। तो देखा कि उस्मान रो रहे। पूछा उस्मान मा युबकी का, या उस्मान, उस्मान रो क्यों रहे हो। हज़रत उस्मान ने फरमाया आपने मुझे यहां बोला के बिठा दिया कि आपको मेरा माल पसंद नहीं आया, मैं 3 मर्तबा खड़ा हुआ, आपने यहां बुला लिया, इसका मतलब है कि आप उस्मान खड़े मत होना, क्या तुमको मेरा माल पसंद नहीं आया। अरे हमारे नबी ने उस्मान को गले लगाया और गले लगा कर कहा अभी अभी अल्लाह ने मुझे कहा है तेरा माल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया क्या आइंदा अगर तुझसे कोई गलती हो जाए अल्लाह ने आज ही पिछला अगला सब तेरा माफ कर दिया है। आज उस्मान अल्लाह ने तुम्हारे सब चीज़ों को माफ़ कर दिया है मेरे प्यारों। लेकिन मुझे जो बात बताना ना, आदमी कभी कभी बोलता है कि ठीक है मस्जिद बनाने का मामला है, मदरसा बनाने का मामला है, मालदारों का काम है, गरीबों का काम, अरे बोलो ना गरीबों का काम। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूं। अरे मेरे प्यारों कभी कभी मालदार के 10 लाख रुपए के मुकाबले में गरीब का 10 रुपया वो काम करता है जो 10 लाख भी काम नहीं करता। वो बात करके मैं आपकी तश्कील करना शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। वो बात सुनना, यही गज़वा तबूक, बोलो कौन सा गज़वा है, सबने बहुत माल दिया, अरे बोलो सबने। एक सहाबी जो बेचारे हाथ से माजूर थे, यानी दोनों हाथ ऐसे थे उनके, और एक पांव से भी माजूर थे, मतलब 2 हाथ से भी माजूर। उनके कान में आवाज आई कि अल्लाह के रसूल माल मांग रहे, और वो भी अल्लाह के वास्ते मांग रहे, अल्लाह के रास्ते के वास्ते मांग रहे। वो बेचारे दोनों हाथ से माजूर, एक पांव से माजूर है, बेचारे डंडा लेके लड़खड़ाते हुए धीरे 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 गए, एक बाग के पास गए। एक यहूदी का बाग था। किसका बाग था। यहूदी को जाके कहते तेरे बाग में कोई काम हो तो मेरे को बता दे। तो यहूदी कहता तुम्हारे दोनों हाथ तो काम नहीं करते, एक पांव से तो लंगड़े हो, तुम मेरे बाग में क्या काम करोगे। वो सहाबी कितने प्यारे थे। कहा मेरे हाथ को मत देख, इस वक्त मेरे हाथ को मत देख, मेरे पाँव को मत देख, मेरे दिल में ईमान भरा हुआ है, जो काम तू कहेगा मैं करूंगा, और अल्लाह के रसूल को वहां जितना होगा मैं पहुंचा दूंगा। तो यहूदी ने कहा कि देखो वो कुआं है, वो डोल है, वहां कुएं में से पानी निकालने का, वो चमड़े की डोल में, और मेरे बाग में के दरख्तों में पानी डालने का। कहा ठीक है। और वो यहूदी ने कह दिया एक डोल एक खजूर, बोलो एक डोल पर एक खजूर, पैसा वैसा नहीं, खजूर की बात चलेगी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। ये गए, अब बेचारे दोनों हाथ तो काम नहीं करते थे, एक पांव काम नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों में किस तरीके से रस्सा पकड़ा होगा, लेकिन वो रस्सी पकड़ी नहीं गई, तो अपने मुंह में उसको दबा दिया, और दबाने के बाद उसको डाला, और फिर डालने के बाद उसको खींचा तो दोनों होठ फटने लगे, दोनों तरफ से खून बहने लगा, नाक में से खून आने लगा, होठों में से खून आने लगा। लेकिन किसी तरह बेचारे वो डोल को लेते थे और जाते थे और दरख्तों को पानी पिलाते थे, काम करते गए। 13 डोल निकाली। कितनी डोल निकाली। 13। लेकिन 13 डोल के बाद जब खून बहुत बहने लगा तो यहूदी के पास आ गए, कहा 13 डोल निकालिए, 13 खजूर दे दे। तो उन्होंने कहा ले लो वहां से 13 खजूर। कहा मेहरबानी कर ले, हाथ भी जख्मी है, पांव भी जख्मी है, होठ भी जख्मी है, तू ही मेरा चादर आगे कर ले और चादर में 13 खजूर डाल दे और उसको घाट बांध दे। तो डाल दिए 13 खजूर। अब ये चले 13 खजूर लेकर, अब धीरे धीरे जमीन पर घसीटते घसीटते, एक पांव से लड़खड़ाते लड़खड़ाते, अरे चले जा रहे। साथ में बोलना कितनी खजूरें दामन में है। 13 खजूरें अपने चादर में लपेटे हुए। तो कुछ लोगों ने देखा तो मजाक उड़ाया, 13। वहां सारे लोग अपनी प्रॉपर्टियां लिखा रहे, वहां सारे लोग लाखों लिखा रहे, अरे वहां 1000 दिरहम और 1000 दिनार लिखाए जाते, तुम 13 खजूर का क्या करोगे। इनको भी ख्याल आया कि लोग इतना बहुत लिखाते, मैं 13 खजूर को ले जाके क्या करूंगा। सोचा वापस घर चले जाओ। जैसे घर जाने लगे पीछे से हजरत बिलाल आए। कौन आए। हजरत
بلال آئے, ان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں, 13 کھجور لے کے جا رہا تھا, لیکن سب نے کہا 13 کھجور سے کیا ہونے والا؟ بھائی 13 کھجور سے کیا ہونے والا, اس لیے واپس جا رہا ہوں. کہا واپس مت جاؤ, میرے نبی نے خود تمہارا نام لے کر مجھے بلانے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو وہ صحابی کا نام ایک روایت میں حضرت ابو عقیل, بولو کیا نام؟ حضرت ابو عقیل. کہا اللہ کے رسول نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلانے بھیجا ہے. ارے وہ صحابی جب گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب سامنے ملی, ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ابو عقیل آؤ, اور 13 کھجوریں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لی, اور جتنا مال صحابہ نے دیا تھا سب کے اوپر 13 کھجوروں کو پھیلا دیا, اور کہا اللہ کی قسم یہ 13 کھجور نے سارے صحابہ کے مال کو قبول کر لیا ہے. اور جن لوگوں نے مذاق اڑائی تھی ان کے بارے میں قرآن میں آیت آئی, ان کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ غریب کی مذاق اڑاتے ہو, تم امیر ہو, تم 4 وقت کی روٹی کھاتے ہو تو 2 وقت کی روٹی والے کی مذاق اڑاتے ہو. قرآن کریم میں آیت آئی مذاق کیا ہے تم نے, کل قیامت میں اللہ فرماتے میں تمہارا مذاق کروں گا, سب کو جنت میں بھیجوں گا تو تمہیں جہنم میں بھیجوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے مذاق اڑانے والو, تم نے غریب کا مذاق دنیا میں اڑایا, ہم آخرت میں تمہارا جہنم میں ڈال کر مذاق اڑائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن وہ صحابہ کیسے تھے, نبی کی آواز آئی دو تو دینے کے لیے کتنی کھجوریں لے کر آئے, ناک میں سے خون, ہونٹ پھٹ گئے, ہونٹوں میں سے خون, ہاتھ سے خون, پاؤں سے خون, گھسیٹتے گھسیٹتے, مگر میرے نبی نے کہہ دیا دینا ہے تو دینا ہے. تو چلو میرے پیارو, آج ہم لوگوں کو بھی ایک کام کرنا ہے, جو سب سے پہلا کام ہے آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک. اے میرے پیارو, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ امیر بنائے گا, اللہ مالدار بنائے گا. آج ہم کتنوں کی میلوں پہ کام کرتے, کتنی کی فیکٹریوں پہ کام کرتے, ہم مزدور ہیں, وہ ہم کو ماں بہن کی گالی بھی دیتا ہے, ہم سب برداشت کرتے ہیں, بلکہ لاک ڈاؤن کی پگار کاٹ دیا, آج کی پگار آدھی کر دیا, ہماری نوکریاں چلی گئی. اللہ کی قسم نوکری گئی نہیں ہے, فجر کی نماز گئی ہے, اس کی یہ نحوست ہے. فجر کی نماز ہوتی آج اللہ ہمیں غنی کر دیا ہوتا, مستغنی کر دیا ہوتا. تو میرے پیاروں سب بولو بھائی پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع کون کون تیار ہے؟ ایک دم پکا وعدہ, تو میں بھی وعدہ کروں بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو نا ساتھ میں, بولو آج کی جمعہ, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے تیری دنیا بھی تیرے قدموں میں, آخرت بھی تیرے قدموں میں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتا میرا بندہ جا, دنیا کی دولت بھی تیرے قدموں میں, آخرت کی نعمتوں بھی تیرے قدموں میں. شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے. تو آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, گھر جا کے بیوی کو بھی کہو گے انشاءاللہ, بچوں کو بھی کہو گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بہت خوش ہوا میرے دوستو یہاں بھاٹے نہ آ کر, بہت لمبے زمانے کے بعد بھاٹے نہ آیا. گئی جمعہ کو میں عمر واڑہ میں تھا, وہاں مسجد کی ایک زمین کا معاملہ ہے, تو ہم نے وہاں پہ چندہ کیا تھا. گئی جمعہ کو تو نہیں تھا, سب کچھ نہیں, آج ہے نا کوئی بات نہیں. تو گئی جمعہ کو ہم نے وہاں مسجد کا چندہ کیا تھا, الحمدللہ اچھا خاصا چندہ ہوا تھا. اور چندے کے ساتھ ساتھ میں کھانے کی دعوت کا بھی ایک معاملہ ملا کہ آئندہ اتوار کو, ابھی جو اتوار آئے گا نا, یہ اتوار نہیں, اس کے بعد والا جو اتوار آئے گا 18 تاریخ 18 اکتوبر, مانڈا گوشت, 100 روپیہ آپ جمع کراؤ اور مانڈا گوشت کا پورا پیکٹ لے کر چلے جاؤ, اور جو پیسہ آئے گا, نفع آئے گا, وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں چلا جائے گا. تو 18 اکتوبر کو 100 روپے کا کارڈ ضرور لیں گے, باہر کارڈ بٹا ہوگا. 18 اکتوبر کو صبح 10 بجے سے مانڈا کو شروع ہوگا, 2 بجے تک رہے گا, اور آپ ایک کارڈ دے دو گے, ایک پیکٹ آپ کو ملے گا. کھانا تو آپ کے پیٹ میں جائے گا, مگر آپ کے پیسے کا جو ثواب ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں چلا جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے جس نے اللہ کا گھر بنایا یا تھوڑی سی مدد کر لی, تو یہاں تو پیٹ میں مانڈا گوشت بھی گیا, تھوڑا پیسہ بھی گیا, اس کے بدلے میں اللہ جنت میں ہمارا محل بنا دے گا. مانڈا گوشت تو پسند ہوگا نا آپ کو, یہاں وہی تو کھاتے اور کیا کھاتے. میرے کو تو جب مانڈا گوشت کھلا, آپ بھی وہیں کے ہو, اسی علاقے کے,
कहाँ के हो? हाँ? झारखंड का मांडा गोश्त खाया यहाँ का? अरे वो गोश्त में तेल इतना होता कभी लगता घुसल उसी में करने का अपने को। और वो रोटी जो बनती ना, मैं अल्लाह के घर में खड़ा आज तक मैं यही ढूंढता हूँ शुरू कहाँ से होती है वो 18 तारीख को आपकी खिदमत में 100 रुपए में इतना बड़ा पैकेट आपको मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, पैसा अल्लाह के रास्ते में चला जाएगा और अल्लाह जन्नत में महल बना। चलो वो तो मांडा गोश्त की बात वो 18 तारीख की है। आज कौन सी तारीख है? 9। अभी क्या दे रहे हो आप लोग? क्योंकि 22 लाख का प्रोजेक्ट है। कितना? मेरे को मालूम है 22 लाख, वो तो अल्लाह करवा देवे, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता, कोई अल्लाह का वली खड़ा हो जावे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी खड़े होकर मेरे हाथ में मेरी मुलाकात करके आप जितना देना चाहे दे दे, सबका सब अल्लाह के घर में जाएगा। अल्लाह के जैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे नबी ने फरमाया, तुमने ऐसा मोहब्बत से सदका खैरात किया है कि अगर तुम कोई गलती करो अल्लाह माफ कर देगा। अरे हमारे नबी ने हजरत अबू अकील को कहा, 13 खजूरें फैला दो, सबके माल को अल्लाह कबूल कर लेगा। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।